تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھنا ہے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ جیم میں قلقلہ ہو رہا ہے، جیم کی آواز ٹکرائے گی اس کو ادا کرتے وقت اپنے مخرج سے۔ للدین، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ولا، لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دال میں قلقلہ ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما اور لا دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا مدہ ہے۔ نون میں اخفا ہوگا۔ ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ فَإِن، نون میں اخفا ہوگا۔ فَإِنَّكَ، نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ضا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ضا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ وَإِن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر رائے مشددہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اس تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ فلا میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لہو میں جو مد یا مد منفصل ہے اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو واو کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر واو مدہ ہو جائے گا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وَإِن میں ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ فلا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی زیر ہے، وقفے کی صورت میں یہ سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یصیب، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
مئی میں ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ شین میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ با میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یصیب به من یشاء من عباده وہو یہاں پر الف لام حروف قمری غین کو شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ فو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ رائے مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو میم کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہاتھ سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، غنہ بھی کریں گے نون میں، اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے۔ جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کا شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ رائے مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر میم میں سکون ہے تو وقفی کی صورت میں بھی سکون کو پڑھیں گے، وصلی کی صورت میں بھی سکون کو پڑھیں گے، اس طرح سے۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن یہاں پر ہائے ساکنہ ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دال میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ ما میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر کھڑی زیر ہے تو وقف کی صورت میں سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وما نون میں اخفا ہوگا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا کے الف کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دو زیر کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ تائے مشددہ ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ما میں الف مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ وَاصْبِرْ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے بات نیچے زیر اور را کو باریک پڑھیں گے۔ حتیٰ تا میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اور یہاں پر خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ